وضاح بن اسماعیل کہتا ہے، یہ شاعر اسلامی ہے، یہ اسیلا نام کی ایک عورت پر عاشق تھا، اس کی محبت اور عشق میں اس نے یہ اشعار کہے۔ جا رہا تھا جنگ کے لیے، اس کا خیال ستاتا تھا۔ یہ جا رہے تھے جنگ کے لیے ملک شام کی طرف، تو محبوبہ کا خیال ستا رہا تھا۔ اس نے کہا کہ جب میں ملک شام کی طرف جاتا ہوں پھر مجھے تیرا خیال نہ آئے، جب میں یمن کی طرف لوٹوں گا تو مجھے تیرا خیال آئے، کیونکہ یمن میں محبوبہ صاحبہ رہا کرتی تھی۔ تو اس نے کہا سبا قلبی ومال الیک میلا وارقنی خیالک یا اسیلا۔ یہ اسیلا کے آخر میں جو اصل میں لفظ ہوتا ہے یہ یا اسیلو، یا جیسے یہ یا حرف ندا ہے، اسیل منادا ہے، منادا واحد ہو تو اس کے آخر میں پیش آتا ہے، جیسے یا اللہ، یا زیدو، تو یا اسیلو اصل میں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں ترخیم کے اندر اسیلتا تا کے ساتھ تھا، منادا کی ترخیم سے تا گر گئی، ترخیم کے قاعدے سے تا گر گئی اور آخر میں الف لگا، اسیلا، یہ الف اشباع کہلاتا ہے۔ کیا جی؟ شعر کے قافیے کے لیے، وزن کے لیے۔ اب شعر کا ترجمہ، شعر سنیے۔ سبا قلبی ومال الیک میلا وارقنی خیالک یا اسیلا۔ سبا، سبا اسم سب وطن، شوق کسی چیز کا ہونا، قلب اس کی جمع، قلوب اس کی جمع ہے، قلب کا معنی ہے الٹ پلٹ ہونا، تو قلب کو بھی قلب اس لیے کہتے ہیں کہ یہ الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے، حرکت میں رہتا ہے۔ مالا یمیل، میل، مائل ہونا، فلا تمیلوا کل المیل، دو بیویاں ہوں تو ایک بیوی کی طرف پورے کے پورے مائل نہ ہو جاؤ، قرآن شریف میں ہے، سورہ نساء میں۔ میلن وارقنی، ارق یرق ارقاق، کیا جی؟ ارقاق، نرم ہو جانا، لطیف ہو جانا، پگھل جانا، خیالو کی، تیرا خیال اے اسیلا۔ اب شعر کا ترجمہ سنیے۔ سبا قلبی ومال الیک میلا وارقنی خیالک یا اسیلا۔ میرے دل کو تیرا شوق ہوا اور میرا دل تیری طرف مائل ہے، اور مجھے وارقنی، اور مجھے بیدار رکھتا ہے، مجھے بیدار رکھتا ہے، تڑپاتا رہتا ہے تیرا خیال اے اسیلا۔ آگیا یمانیت تلم بنا فتبدی دقیق محاسن وتکن غیلا۔ یمانیہ، یمن کے رہنے والی، یمانیہ جیسے ایک حدیث پاک میں آتا ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الایمان یمان والحکمت یمان، ایمان بھی یمن والوں کا، حکمت بھی یمن والوں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں کہا جن کو آپ نے دیکھا، اور یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً فرمایا، تو یہ ہر حال کے لیے نہیں، یمن میں ایک جماعت اٹھے گی جو دین کا قیام کرے گی۔ مختلف اوقات میں ایسی جماعتیں اٹھتی رہی ہیں، اور قرب قیامت میں بھی ایسی جماعت کو یمن سے اٹھ جائے تو واللہ سبحانہ وتعالی اعلم وعلمہ اکمل واتم، اور حدیث میں اس کی طرف اشارہ موجود ہے۔ یمانیتن تو یمن کے رہنے والا، تلم، علم یلم المام، کیا جی؟ اس کا مادہ قرآن میں آیا ہے، والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم۔ لمم وہ گناہ جو دل کے خیالات کی حد تک ہوں۔ تلم بنا، تنزل بنا، دل کے خیالات، فتبدی، ابدا یبدی، ابدا کس چیز کو؟ ظاہر کرنا، واللہ یعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ تبدون قرآن میں آیا ہے، وہ اسی سے، ابدا یبدی ابداء، تبدون، اس تبدون کی اصل ہے تبدیون، تبدیون، یا پر ضمہ ثقیل تھا اس کو گرا دیا، التقاء ساکنین ہو گیا، دو ساکن جمع ہو گئے حرف یا اور واو، ٹھیک ہے جی، اصل میں ہو گیا تبدیون، ٹھیک ہے جی، تو یا کو
گرا دیا، دال کے کسرہ کو ضمہ سے واو کی مناسبت سے بدل دیا، کیا ہو گیا؟ واللہ یعلم ما تبدون، تبدون ہو گیا تبدیون سے، ٹھیک ہو گیا؟ فتبدی ظاہر کرتی ہے، دقیق و محاسن، محاسن محسن کی جمع، محسن کی انسان یا عورت کے وہ اعضاء جو خوبصورت ہوتے ہیں اپنے چھپے ہونے کی وجہ سے، اپنے چھپے جیسے اندر کے جسم کے اعضاء جو لباس میں چھپے رہتے ہیں، دیکھیے جی دقیق و محاسن، چھپے ہوئے محاسن، وَتُكِنُّ غَيْلَ، تُكِنُّ اکن یکن اکنان، چھپنا، قرآن میں دونوں مادے استعمال ہوئے ہیں، ہے نا؟ وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودٍ وَمِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا، پہاڑ اکنانًا چھپنے کے ذریعے، او کما قال اللہ سبحانہ وتعالی سورۃ نحل میں، وَتُكِنُّ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، ما تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، سورہ عنکبوت میں بھی ہے غالباً اور سورہ قصص میں بھی غالباً ہے، تُكِنُّ چھپا ہوا، غیلن، غیل جسم کے وہ اعضاء جو موٹے ہوتے ہیں بنسبت چھپے محاسن کے، جیسے بازو اور پنڈلیاں۔ اب سمجھیے، یمانیت تلم بینا فتبدی دقیق محاسن وتکن غیلا، وہ یمن کے رہنے والی ہے، محبوبہ یمن کی، تلم بینا، تلم اس کا خیال ہمارے پاس آتا رہتا ہے، اس کا خیال وتبدی پھر ظاہر کرتا ہے، دقیق و محاسن اس کے خفیہ محاسن کو، وتکن غیلا اور چھپاتا ہے اس کے جسم کے موٹاپے کو۔ آگے بھی یہ سنا دیا، کیا سنایا ہے؟ یہ سنا، کیا سنا تھا اس کو؟ ذرینی ما اممنا، ذرینی ما اممنا بنات نعش من الطيف الذي ينطب ليلا، ذرینی بزر یزرو، کیا جی؟ بزر یزرو، زر اس سے امر ہے، کیا میں زر، قرآن میں اس کا مادہ امر والا استعمال ہوا بس، اور کوئی فعل اس کا استعمال نہیں ہوا۔ قرآن پاک میں ہے بذر الذین، چھوڑ دیجئے ان کو، یخوضون جو ہمارے دین ہماری آیات میں بے مقصد کی باتیں کرتے ہیں۔ یخوضون میں ہر وہ تفسیر جو قرآن و سنت کے خلاف ہو، امت کے اجماعی مسائل کے خلاف ہو، یخوضون میں وہ سب کچھ داخل ہے جی۔ تفہیم القرآن مودودی کی یہ یخوضون فی آیاتنا کے زمرے میں آتی ہے جی۔ اس کو پڑھنا عام آدمی کے لیے جو اسلامی اصولوں سے واقف نہیں ہے گمراہی کا باعث ہے۔ کس کا؟ زہر اس کے اندر سرایت کر جائے گا، اسے پتہ بھی نہیں ہوگا اسے کہ میرے اندر زہر جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کو خفیہ زہر، خفیہ موت کہتے ہیں۔ اور جو لوگ اس سے متاثر ہیں، نو تعلیم یافتہ طبقہ، وہ صرف اس لیے متاثر ہے اس کے لفاظی کی وجہ سے، ان کی وجہ سے، لفاظیوں کی وجہ سے، کیونکہ اردو کا ماہر تھا، لفاظیوں کی وجہ سے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہر جگہ کے نقشے دیے ہیں اس میں، عبدالحق کہتا ہے وہ چوری کے نقشے ہیں، وہ دیے گئے ہیں سارے اس سے، ندوی صاحب کی اس کتاب سے، کیا نام اس کا جی، نام ذہن میں نہیں آ رہا، اس سے دیے گئے سارے نقشے، اور کہیں سے نہیں دیے گئے۔ چلیے، مجھ سے زیادہ مودودی کو کون جانتا ہے بھائی جی؟ زرینی ما آمم، اور رہا یہ عربی کی کتابیں تو وہ اس کی نہیں ہیں، وہ فیض ہمدانی کی ہیں ساری۔ کس کی؟ فیض ہمدانی کی۔ زرینی چھوڑ دیے مجھے، ما اممنا جب وہ گھوڑے، اممنا ام یا امو قصد کرنا، جب وہ گھوڑے ارادہ کریں بنات نعش کا، بنات نعش آسمان کے وہ 7 سیارے، وہ 7 ستارے
جو مکہ مکرمہ سے شرقی شمالی میں ہیں، جی جانب شرق میں، ملک شام کی طرف، ملک شام کی طرف، ان ستاروں کو کہتے ہیں بنات نعش. اور جو ستارہ شرقی شمالی کہہ دیے میں نے، قطب شمالی میں ہے. کس میں؟ قطب شمالی میں ہے، ملک شام کی طرف پڑتے ہیں مکہ سے، وہ ان کو بنات نعش کہتے ہیں. اچھا، اور جو ستارہ ملک شام سے یمن کی طرف پڑتا ہے اس کو سہیل کہتے ہیں، اس کو سہیل کہتے ہیں. توجہ کیجیے، زرینی ما آممت بنات نعش، چھوڑ دیجئے مجھے. جب یہ اپنی اس سے کہہ رہا ہے چھوڑ دیجئے مجھے، جب یہ گھوڑے ارادہ کریں بنات نعش کا، چھوڑ دیں مجھے من الطیفی، یہ ماں کا بیان ہے، چھوڑ دیجئے مجھے ان خیالات سے، الذی ینتاب لیلا، ینتاب انتیابا، ٹھیک ہے جی، نوب سے مشتق ہے، یکے بعد دیگرے کس چیز کا نا. اس خیال کو چھوڑ دیجئے مجھے جو رات کے وقت آتا، یکے بعد دیگرے آتا رہتا ہے. مطلب کیا ہے کہ جب میں ملک شام کی طرف جا رہا ہوں تو مجھے یاد نہ آیا کر. ولیکن ان اردت فہیجین اذا رمقت باعینها سہیلا، لیکن ان اردتی، اگر تو چاہتی ہے کہ میرے پاس آئے تو فہیجین، ہیج یہیج تہییج، کس چیز کو ابھارنا، بڑھانا. قرآن پاک میں ہے فتہیجو مصفرن، تہیجو یہیجو، دونوں باتیں قرآن شریف میں آئے ہیں. ثم یکون حطاما، اذا رمقت، رمق آنکھ سے گہری نظر ڈالنا، باعینها، اعین عین کی جمع، آنکھ کو کہتے ہیں. سہیلن، سہیل اس ستارے کا نام ہے جو مکہ مکرمہ سے یمن کی طرف پڑتا ہے. کس کی طرف؟ اس کو سہیل کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ میں ایک مدرسے میں استاد تھا جی، جامعہ اسلامیہ میں، تو وہاں انہوں نے ایک پٹھان استاد رکھا تھا، اس کا نام تھا مولانا عبدالعلیم صاحب افغانی تھا وہ. تو وہ ہدایت نحو پڑھا رہا تھا. میں کسی مقصد کے لیے اس کے کمرے کے سامنے سے گزرا تو ہدایت نحو میں ایک شعر آتا ہے کہ حیث ترى سہیل طالعا، انہوں نے حیثو کی مثال دی ہے. تو وہ استاد لڑکوں کو ترجمہ کر رہا تھا جہاں سہیل بیٹھا مطالعہ کر رہا ہوتا ہے. جہاں سہیل بیٹھا ہوا، اس بے وقوف نے طالعن کا معنی مطالعہ سمجھا، اور جبکہ وہ بمعنی طلوع ہے، اور سہیل بندے کا نام سمجھا. تو کسی موقع پر مدرسے کے محتمم نے اساتذہ کو بٹھایا کھانے کے لیے، دعوت کے لیے مدرسے کے ٹائم میں. تو میں بھی خیر اس میں مدعو تھا، چلا گیا. تو باتیں ہوئی جی، باتیں ہونے لگی تو محتم صاحب نے عبدالحق کی رشیدی کی تھوڑی سی تعریف کی، تو وہ صاحب جل گئے جی، وہ صاحب جل گئے. تو حاجی صاحب نے کہا کہ آپ کو اس میں حسد کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو بہرحال ایسے لوگ پھر دوسرے لوگوں سے حسد کرتے ہیں جن کی حالت اپنی یہ ہوتی ہے. جو میں ان کی تو مثال نہیں دے رہا، ایک بات عام کہہ رہا ہوں، جو گدھا ہو، کیا جی، وہ گدھا ہو، وہ شیر کی دھاڑ دیکھ کر خود بھونکنے لگتا ہے. نہیں سمجھتی؟ زرینی ما آممت ولیکن ان اردتی فہیجینا، لیکن اگر تو چاہتی ہے فہیجینا تو ہماری یادوں کو بھڑکا دے. اذا رمقت، جب وہ گھوڑے اپنی آنکھوں کے ساتھ سہیل ستارے کو دیکھنے لگیں، یعنی ملک شام کی طرف جائیں تو خیالوں میں نہ آیا کر، جب یمن کی طرف جائیں جہاں وہ خود رہتی تھی پھر یاد آیا کر. فَإِنَّكِ لَوْ رَأَيْتِ الْخَيْلَ تَعْدُو عَبَابِسَ يَتَّخِذْنَ النَّقْعَ ذَيْلًا. فَإِنَّكَ لَوْ رَأَيْتِ الْخَيْلَ، آسان تر، تعدو، عدا یعدو عدوا، سریع العدو، تیز رفتار. عبابس، عبابس عابس کی جمع، ٹھیک ہے جی. عابس اس کا اصل مادہ عبسا، قرآن شریف میں ہے عبس وتولى. عبسا، سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس کے آنے والے پر چہرے سے جو ناگواری کے اثرات ظاہر فرمائے، قرآن نے اس کو عبث سے تعبیر کیا. کسے؟ سبحان اللہ بحمدہ وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا. قرآن نے اس کو عبثہ سے تعبیر کیا. اور قرآن شریف میں یہ ایک اور مادہ بھی استعمال ہوا، عبوسا قمطریرا. عبوسا چہرے کا بگڑ جانا، ٹھیک ہے جی. تو یہاں ترش روئی اور بگڑ جانا. یتخذنا، اتخذ یتخذ، یتخذنا، یہ ساری تعلیلات آپ کو آتی ہیں. النقع، یہ جو یتخذنا، یہ جو عبابسہ ہے، یہ ترکیب میں حال واقع ہے. حال کون سا ہے؟ حال کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. نمبر 1 حال مؤکدہ اور حال منتقلہ. اسی طرح حال کی اور قسمیں ہوتی ہیں، حال مترادفہ اور حال متداخلہ. ٹھیک ہے جی، یہ دونوں بن سکتا ہے. یتخذنا النقع، نقع کہتے ہیں غبار کو. کس کو؟ ذیل، ذیل کہتے ہیں دامن کو. آگے فَإِنَّكِ لَوْ رَأَيْتِ الْخَيْلَ، اگر تو دیکھے ہمارے گھوڑوں کو، تعدو کہ وہ دوڑ رہے ہیں ترش روئی کے ساتھ. یتخذنا النقع ذیل، ان گھوڑوں نے غبار کو اپنا دامن بنا رکھا ہے. غبار کو اپنا دامن بنا رکھا ہے. رأيت على متون الخيل جنا تفيد مغانما تفيد نيلا. رأيت على متون الخيل، متون متن کی جمع، کمر کو کہتے ہیں. کس کو؟ کمر کو. کمر کی مضبوط ہڈی کو متن کہتے ہیں. حدیث رسول میں پہلے سند ہوتی ہے، سند کے بعد جہاں سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہوتا ہے اس کو متن کہتے ہیں. اس لیے کہ وہ جیسے انسان کے جسم میں کمر کی ہڈی کا دخل ہے، کمر کا دخل ہے، ایسے ہی حدیث رسول کا دین میں دخل ہے. جو حدیث رسول کا انکار کرتا ہے، اس میں جو بے ایمان کیڑے نکالتا ہے، وہ دین کی کمر کو توڑتا ہے. مطلب یہ ہوا میری بات کا. آگے خیل گھوڑے کو کہتے ہیں. جنن، جن، جن کو جن اس لیے کہتے ہیں، جن جن جنن، قرآن میں جنین بھی آیا ہے، اجنہ آیا قرآن میں، چھپا ہوا. تو بچہ ماں کے پیٹ میں چھپا ہوتا ہے، اس کو جنین کہتے ہیں. جن خود انسانوں سے چھپا ہوا ہے، اس کو جن کہتے ہیں. کچھ لوگ جنات کا انکار کرتے ہیں. کیا جی؟ انکار کرتے ہیں. جب ان کا پالا پڑتا ہے جنات سے تو ان کی طبیعت کا گند سارا نکل جاتا ہے. ان کی طبیعت کا سارا گند نکل جاتا ہے. ایک جنرل صاحب تھے، وہ یہ کہا کرتے تھے کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی، کوئی چیز، اللہ کی قدرت. جنرل صاحب اپنی اکلوتی بیگم کو لے کر ادھر گئے کھنجراب کی طرف. کھنجراب سے واپس آتے ہوئے ایک جگہ آتی ہے، مشہور جگہ ہے، وہاں نام ذہن سے نکل رہا ہے میرا. واپس آتے ہوئے وہاں ٹھہرے اور وہاں آ کر اس عورت کو یہ شکایت ہو گئی. کل جہان میں پھر لیے. کیا جی؟ کل جہان میں پھر لیے. آخر میں کسی فوجی نے اس کو کہا یہ کام فلاں بندے کا ہے، وہ اس کو بھگا سکتا ہے اور کوئی نہیں بھگا سکتا. وہ فلاں بندہ کا نام عبدالحق تھا. انہوں نے خیر مجھے بلوایا کہ آپ تشریف لائیے. میں نے کہا جی میں آپ تو تشریف کی بات کرتے ہیں، میں آ بھی نہیں سکتا، آنا بھی نہیں ہو سکتا. تو پھر حضرت صاحب خود تشریف لائی اور تشریف لا کر تو اس کا علاج کروایا اور طبیعت درست ہو گئی. میں نے کہا جی آپ تو کہتے تھے یہ چیز ہی کوئی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں. پاگل کے بچے لوگ. قرآن خدا کہتا ہے کہ یہ مخلوق ہے، تم کہاں سے کہتے ہو کہ نہیں ہے؟ اور آیتی علی متون الخیل جنن، متون خیل گھوڑا، جن. آگے سمجھ. تفید مغانم، افاد یفید افادتن، فائدہ دینا. مغانم مغنم کی جمع. قرآن شریف میں بار بار مغانم کا ذکر آیا ہے. کس میں؟ قرآن شریف میں سورہ فتح میں. مغانم کثیر. ٹھیک ہے جی. تفید افات یفید افاتتن، فوت کر دینا. فات یفوت مجرد باب نصرہ سے مادہ ہے. اب یہ تفید باب افعال پہ ہے. نیلن، نیل کا معنی حاصل کرنا. کیا جی؟ حاصل کرنا. ولا ینالون من عدو نیلا، سورہ توبہ کے آخر میں آیا ہے. او کما قال اللہ سبحانہ وتعالی. رأیت علی متون الخیل، تو دیکھے گی گھوڑوں کی کمر پر، گھوڑوں کی کمر پر، پشت پر سوار جن، یعنی ہمارے جو سوار ہیں وہ ایسے جس جن.
تفید وہ فائدہ دیتے ہیں دوستوں کو مال غنیمت کا، وتفیدون اور دشمن کے مقصود اور حاصل کو فوت کر دیتے ہیں. آ گیا. وقال آخر دوسرے نے کہا، آگے پہلا قصیدہ ختم ہوا. لا قوتی قوت الراعی قال عیسہ یأوی فیأوی الیہ الکلب والربع. کسی کو کہہ رہا ہے میری قوت اس چرواہے جیسی نہیں ہے. لا قوتی قوت الراعی، یہاں پیش لکھا ہوا ہے، یہ پیش غلط ہے، یہ قوت الراعی ہے زبر کے ساتھ. اس کو منصوب بنزع الخافض کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ منصوب بنزع الخافض کہتے ہیں. حرف جر کو حذف کر کے اس کو مجرور منصوب پڑھ دیتے ہیں، مجرور کو. آ گیا. لا قوتی قوت الراعی قلائسہ. قلائس قلوس کی جمع ہے، اونٹنی کو کہتے ہیں. یأوی اوا یأوی ٹھکانہ پکڑنا، فآبا ٹھکانہ دیا. ٹھیک ہے جی. قرآن شریف میں آتا ہے والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآبَىٰ. آبا یووی ایوا باب فعال ہو گیا. ابا یاوی باب ضرب یضرب ہو گیا. اگر ٹھکانہ پکڑنا، الکلب کتے کو کہتے ہیں، کلاب اس کی جمع ہے. لوگ کتے لیے پھرتے ہیں تو جو کتے ہیں ان کو کتے ہی پسند آتے ہیں. کیا جی؟ اور ربع، ربع ربع اونٹنے کا وہ بچہ جو موسم بہار میں پیدا ہو، تازہ تازہ. آگے ترجمہ دیکھو. یہ کہتا ہے اپنے دشمن کو کہہ رہا ہے میری طاقت اس آدمی جیسی نہیں جو اپنے اونٹوں کو چرانے والا ہے، یعنی میں چرواہا نہیں. اس اونٹوں کا چرانے والا یاوی جو ایک جگہ ٹھکانہ پکڑتا ہے تو اسی کے ساتھ ٹھکانہ پکڑ لیتا ہے اس کا کتا بھی اور اونٹنے کا بچہ بھی، یعنی میں چرواہا نہیں ہوں. وَلَلْعَسِيفَ الَّذِي يَشْتَدُّ عُقْبَتَهُ حَتَّى يَبِيتَ وَبَاقٍ عَلَيْهِ قِطَاعُ. عسیف، عسیف اجیر کو کہتے ہیں اور اجیر مزدور کو کہتے ہیں. کیا جی؟ وہ غلام جو مزدور ہو اس کو کہتے ہیں عسیف. الذي يشتد، اشتد یشتد اشتدادا سخت دوڑنا. کیا جی؟ عقبہ گھاٹی کو کہتے ہیں. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ. اسلام کی گھاٹی، اسلام کی گھاٹی. اسلام کہتا ہے، قرآن کہتا ہے اسلام دشوار گزار گھاٹی کا نام ہے. اس مولوی نے اسلام کو ایک ہموار حلوہ متنجن بریانی کی ایک گھاٹی سمجھ لیا ہے، اور کچھ سمجھ لیا ہے اور کچھ بنا چھوڑا ہے، کچھ بنا چھوڑا ہے. پھر آرام پسند ہو گیا ہے، ہر چیز سے ڈرتا ہے. لوگوں کی گالی سے بھی ڈرتا ہے، گولی سے بھی ڈرتا ہے، گرفتاری سے بھی ڈرتا ہے، تجدید توہین سے بھی ڈرتا ہے. پھر اللہ کی بات کو بیان نہیں کرتا ہے. لاکھ لعنت ہے ایسے اس عالم پر اور اس کے ممبر پہ بیٹھنے پر. جب تک ممبر پہ بات حق نہیں ہو سکتی جب تک کہ ان تمام خوفوں پر پیشاب نہ کر دے. آگے جی. حتی یبیتا، بات یبیتو رات گزارنا. یبیتون، یبیتون بما لا یرضى من القول وکان اللہ بما یعملون محیطا، او کما قال اللہ سبحانہ وتعالی. یبیتون سورہ نساء میں لفظ ہے رات گزارنا. ما یبیتون بھی قرآن میں ہے. وباقی نعلیہ، نعل جوتے کو کہتے ہیں. قطع، قطع ٹکڑے قرآن میں آئے. وفی الارض قطع متجاورات، قطع ٹکڑے. میں وہ مزدور بھی نہیں ہوں جو سارے دن پہاڑ کی گھاٹی میں تیز دوڑتا رہتا ہے کام کے لیے، حتیٰ کہ وہ رات گزارتا ہے اس حال میں کہ اس کے پیر کی جو جوتی کا باقی حصہ ہے وہ چند ٹکڑے ہی باقی رہ جاتا ہے. کچھ جوتی اگوں ٹوٹ گئے لتر تو کچھ پیچھے ٹوٹ گیا. میں ایک دفعہ لاہور جا رہا تھا موٹر سائیکل پر، راستے میں ایک بندہ کھڑا ہوا تھا. میں نے اس کو پوچھا
میں نے کہا جی آپ نے کہاں جانا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے یہ ولانا تک جانا ہے۔ میں نے کہا میرے ساتھ چلیں گے؟ کہتا ہے جی ضرور، میں تو اسی انتظار میں کھڑا ہوں، بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گیا۔ اس نے میرے 1 to 5 کا جو وہ ہے نا، اس کا وہ ہوتا ہے سلنسر، اس پر رکھ دیا پیر۔ میں نے اس سے پوچھا رہا آپ کہاں سے آئے تو کیا کرتے ہیں؟ کہتا جی میں ڈرائیور ہوں اور فلاں جگہ پہ قصور میں بارات لے کے آیا ہوں، اور اب بارات کو یہاں دیر تھی تو میرا یہاں ولانے میں گھر ہے، میں سوچے جی میں باجی گل چکر لاؤں۔ میں ٹھیک ہے، پیر اس پہ رکھ دیا، لیلیانی اترا نا پیٹرول پمپ پہ، لیلیانی پتہ نہیں کون سی کا پیٹرول پمپ تھا، اس پیٹرول پمپ پہ مجھے پیٹرول ڈلوانا تھا۔ میں وہاں رکا، کہنے لگے جی میں ایتھی لے جاؤں، میرے سامنے کار ہے۔ میں کہ لے جا۔ اتر گیا، اترا ادھا چھتر غائب، ادھا چھتر غائب۔ میں حیران ہو گیا، حیران کہتے جی میرا لتر کدھر گیا؟ میرا لتر کدھر گیا؟ میں نے سلنڈر کو دیکھا تو سلنڈر پہ لگا سارا ہی۔ میں نے کہا چنگا بیوقوف ڈرائیور ہے تو۔ وہ کوئی بیچارہ بس کا ڈرائیور تھا، ہم غریب موٹر سائیکل کے لنگر پٹو۔ ہاں جی، تو وہ قطع ہی جوتی کا قطع ہی رہ گیا۔ واللہ عصیف، اور نہ میں ایسا غلام و مزدور ہوں جو دن رات گھاٹیوں میں دوڑتا پھروں، یہاں تک کہ رات گزارتا ہے وہ باقی نالی ہی، اور اس کے جوتی کا باقی حصہ چند ٹکڑی چلڑی رہ جاتا ہے۔ لا يحمل العبد فينا فوق طاقته ونحن نحمل ما لا تحمل القلع۔ حمل يحمل حملا، ان تحمل عليه يلهث، قرآن شریف میں آتا ہے۔ فحمله بوجھ کے معنی میں، لا يحمل نہیں اٹھاتا غلام ہمارے اندر بوجھ، فوق طاقته اپنی طاقت سے، قرآن میں طاقت کا لفظ ہے لا طاقت لنا، ٹھیک ہے جی، وَنَحْنُ نَحْمِلُ اور ہم اٹھاتے ہیں خود اتنا بوجھ، لا تحمل القلع جتنا چھوٹا پتھر بھی نہیں اٹھا سکتا۔ قلع کے دو معنی ہیں، قلعتن سے ہو تو قلعہ حصن کے معنی میں قلعہ، ٹھیک ہے جی، اور قلع قاف کے زبر کے ساتھ ہو تو وہ چھوٹا پتھر، پہاڑ کی چٹان اس کے اوپر ہوتی ہے اور نیچے چھوٹا سا پتھر اس کے اٹکا ہوتا ہے، اس چھوٹے پتھر پر پورے چٹان کا کیا ہوتا ہے؟ وزن ہوتا ہے، اس پہ اس چھوٹے پتھر کو کہتے ہیں قلع۔ آگے جی، اور ہم اتنا بوجھ اٹھا کے رکھتے ہیں، ما لا تحمل القلع جو جتنا وہ بھی اٹھانا، چھوٹا پتھر بھی نہ اٹھا سکے۔ من الاناءات وبعض القوم يحسبون ان بطاء وفي ابطائنا صراع۔ منا ہمارے اندر، الاناء حلم تحمل بردباری ہے۔ حدیث میں آتا ہے قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم الاناءۃ من اللہ، بردباری انسان کے اندر جو پائی جاتی ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا سے ہے۔ اور بعض لوگ یحسبون ہمیں گمان کر، دیکھو یہ حسیبہ یحسبو، یا جی یہ ثلاثی مجرد کا چھٹا باب ہے۔ حسیبہ یحسبو بکسر العین ہے، بکسر یعنی عین کے کلمے میں ماضی میں بھی کسرہ ہے اور مضارع میں بھی کسرہ، لیکن قرآن شریف میں یہ باب نہیں استعمال ہوا ہے۔ حسیبہ یحسبو یہ باب استعمال نہیں ہوا ہے قرآن شریف میں۔ یہ باب سمع یسمعو کے وزن پر ماضی کا عین کلمہ مکسور، مضارع کا عین کلمہ مفتوح، حسیبہ یحسبو ہے جی۔ دیکھو قرآن شریف میں دونوں مادے ہیں، افحسبہ ام حسبتم، سین کے کسرہ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہوگا۔ اب سین کے فتح کے ساتھ لو، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، یحسبون انہم یحسنون صنعا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر بدعتی کے بارے میں کہا ہے۔ بدعت کرنے والا سمجھتا ہے میں نیک کام کرتا ہوں، یہ کوئی نیک کام نہیں ہے، قیامت کے دن اس کا وزن بھی نہیں تولا جائے گا جی۔ قرآن میں آتا ہے تحسبو یحسب ان مالہ اخلد، تو میں نے کہا یہ باب لغت میں سین کے کسرہ کے ساتھ ماضی مضارع میں حسیبہ یحسبو۔ اب یہ ثلاثی مجرد کے کتنے باب بنتے ہیں؟ 6۔ قرآن شریف میں یہ مادہ حسیبہ یحسبو آیا ہے، ماضی میں سین کا کسرہ اور مضارع میں سین کا فتح آیا ہے۔ اب ثلاثی مجرد کے باب قرآن شریف کے روح سے 5 بن جاتے ہیں۔ آگے بھی یہ بات یاد رکھیے گا۔ اللہ اکبر۔ ویسے بھی ثلاثی مجرد کے بابوں کی 2 تقسیمیں ہیں، اصلی اور فرعی۔
اصلی ان بابوں کو کہتے ہیں جن کے ماضی اور مضارع کا فرق ہے، ماضی کے عین کلمہ مضارع کے عین کلمہ کا فرق ہے، اور فرعی ان کو کہتے ہیں جن کے ماضی مضارع کے عین کلمے میں فرق نہیں ہے، فرق جیسے فتح یفتح، کروما یکرم، فتح یفتح دونوں میں زبر ہے، کروما یکرم دونوں میں پیش ہے، حسب یحسب دونوں میں زیر ہے۔ آگے بھی اچھا، من الاناءۃ ہم میں سے کچھ لوگ بردبار ہیں، وبعض القوم یحسبون اور کچھ لوگ ہمیں گمان کرتے ہیں، انا بطاء، بطاء بطیء بمعنی سست، پیٹو سست، انا بطاء کہ ہم سست ہیں، حالانکہ وفی ابطائنا سرعوا ہماری جو سستی ہے اس میں بھی تیزی ہے، اس میں بھی تیزی ہے۔ یہ لغت عرب ہے، یہ جس کو لغت عرب اس طریقے سے نہ آتی ہو، جس کو لغت عرب اس طریقے سے نہ آتی ہو جیسے مدارس کے اہل علم کو آتی ہے، اس کو کوئی حق نہیں کہ وہ خدا کی کتاب میں دخل دے، رسول اللہ کے ارشاد میں وہ دخل دے، اس کو کوئی حق نہیں ہے۔ پھر وہ اگر دیتا ہے اتنی گہرائی کے ساتھ جب تک لغت کو نہ جانے، وہ جو دیتا ہے وہ جھوٹ پر مبنی تفسیر کرتا ہے۔ کس پر؟ قرآن شریف کے ترجمے اور معانی کو غلط کرتا ہے۔ احمد رضا خان کوئی مستند عالم نہیں ہے، کوئی مستند عالم دین نہیں ہے، بس گھریلو علم پڑا ہوا ہے، اور جو کچھ ابھرا ہوا ہے یہ انگریزوں کا کارنامہ ہے۔ مرزا قادیانی کوئی تعلیم یافتہ نہیں ہے، جو ابھرا یہ انگریزوں کا کارنامہ تھا۔ غیر مقلدیت کوئی کمال نہیں ہے، انگریز سے پہلے کوئی ایک رسالہ مسجد مدرسہ دنیا میں کوئی نہیں دکھایا جا سکتا۔ انگریز کے وجود میں آنے کے بعد سینکڑوں رسائل ان کے چلنے لگے، سینکڑوں۔ ان سب کو اٹھانے والا بر صغیر میں انگریز ہے، کون جی؟ غیر قادیانی بھی خود پہلے غیر مقلد تھا۔ یہ اچھا، اس کا نکاح مرزا مولوی نذیر حسین دہلوی غیر مقلد نے پڑھایا، آپ کو یہ باتیں معلوم ہونی چاہیے۔ خیر بہرحال یہ سارے کے سارے لوگ علم دین سے عاری ہیں۔ مولانا نذیر حسین دہلوی کے بارے میں نہیں کہہ رہا یہ میں، مودودی ہو یا کوئی اور، یہ سب کے سب علم دین سے خالی ہیں، اور جو کچھ ہے وہ مطالعے کا زور ہے، اس علم کی جڑیں مضبوط نہیں ہیں۔ اس علم کی اگر اس علم کی جڑیں مضبوط ہوں، کیسے ممکن ہے خدا کے قرآن کی تفسیر لکھے اور اس میں صحابہ کی مذمت کرے، خدا کے قرآن کی تفسیر لکھے اور ازواج رسول امہات المومنین کی شان میں نازیبہ کلمات بکے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ابھی تو تفسیر تفہیم القرآن جو لوگوں کے سامنے آ رہی ہے، یہ چھانٹ پھانٹ کے بعد آئی ہے۔ کیا جی؟ چھانٹ پھانٹ کے بعد آئی ہے۔ جو اصل تفسیر مودودی کی ہے، جو مولوی گوہر رحمان پشاور والا، اس کے بعد وہ جماعت اسلامی کا وہ تھا، اس کے بعد رکھی ہے، اسی نے اس کی چھانٹ پھانٹ کر کے اس کو درست کیا۔ اس کو اگر مودودیت کی صحیح تفسیر لے لی جائے تو اس کا الف لام میم میں ہی غلوطات ہیں۔ آگے جی، امید ہے میری بات اچھے سے، ان کو کوئی حق نہیں ہے، مودودی ہو یا خنزیر مرزا جہلمی ہو، ہاں، ایسے بے ایمانوں کو خدا کی کتاب میں، رسول اللہ کے ارشاد میں، دین کے معاملات و مسائل میں ٹانگ اڑانے کی کوئی اجازت نہیں ہونی چاہیے اگر اسلامی حکومت ہو۔ لیکن چونکہ یہاں اسلام کو دبایا جاتا ہے، اسلام کو پیسا جاتا ہے، عالم دین کو چھیڑا جاتا ہے تاکہ یہ بول نہ سکے، لیکن وَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَقَى، شکایتیں سب اللہ کے پاس ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا اپنے اپنے وقت پر جو اللہ نے کسی کے لیے وقت مقرر کیا، ان کا بندوبست فرماتا رہا ہے، اب بھی فرمائے گا، آئندہ بھی فرماتا رہے گا۔ وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو آپ کو یہ میری درخواست ہے، جب تک اتنی مہارت نہ ہو جائے تمہیں لغت عرب میں، جی قرآن کی اصل کو آپ نکال سکے کہ یہ لفظ یہاں جو پڑھا گیا ہے قرآن شریف میں، اس کی اصل کیا ہے، اس کا مادہ کیا ہے، کس کس مادے سے کس کس معنی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اس وقت کسی کو حق نہیں خدا کی کتاب میں دخل دینے کا۔ اس کا کام ہے وہ اردو ترجمے تفسیریں پڑھتا رہے، جو وہ تفسیریں جو قرآن و سنت کے مطابق ہیں، اور جو غلوطات ہیں ان سے چھوڑے۔ غلط تفاسیر ہیں، تفسیر تفہیم القرآن غلط تفسیر ہے، وہ اس کی کیا نام اس کا سر سید خان کی، یہ بھی میرے پاس ہے، غلط تفسیر ہے یہ، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی تفاسیر ہیں جو سب کے سب غلط ہیں، اور یہ جو کیا نام اس کا احمد رضا خان کا ترجمہ ہے، یہ اغلاطات سے بھرا ہوا ہے۔ کسے؟
غلطات سے بھرا ہوا ہے. ایسی خرافات ہیں احمد رضا خان کے ترجمے میں، آپ حیران اور دنگ و پریشان ہو جائیں گے جی، جو اس نے ترجمے میں جو کچھ لکھا ہے. اور اس کی تفسیر جو نعیم الدین مراد آبادی نے کی، اس میں جو کچھ اس نے لکھا ہے، اس میں بہت سے مقامات ایسے ہیں جو کریلا ہے جس پر نیم چڑھا ہوا ہے، وہ تفسیر ایسی ہے. ان تفاسیر سے بچنا چاہیے. عام لوگوں کے لیے بہترین تفسیر ہے معارف القرآن مفتی شفیع صاحب والی، اور جو معارف القرآن مولانا ادریس کاندھلوی والی ہے وہ عام بندوں کی پہنچ سے اونچی ہے. باقی میں تفاسیر کا تبصرہ نہیں کرنے بیٹھا، آپ کو مختصر سی بات عرض کی ہے. وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.